حکومت کی طرف اس وقت تحریک انصاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ تحریک انصاف تھی کہ جس کے عمران خان صاحب مینار پاکستان میں جلسے میں بات کرتے تھے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور سب سے بڑی ٹرم جو یوز کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ؟ سر ایک فقیر تھا نا، بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بھید بدل کے بندہ آ جاتا تھا ہر بار، بادشاہ بڑا عقل مند تھا، وہ اسے پہچان لیتا تھا۔ اچھا، تو اس نے کہا سر اب جب میں آؤں گا نا آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، آپ سے جب بھی ملاقات ہوگی نہیں پہچان پائیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے تو میں 1000 اشرفیاں دوں گا اگر میں تمہیں نہ پہچان پایا۔ بادشاہ بیمار ہو گیا، اسے کسی نے کہا ایک پیر صاحب ہے جنگل میں بیٹھتے ہیں، تو پیر صاحب سے علاج کرا، تو ہر جگہ سے علاج کرا، ناکام ہوا، تو پیر صاحب کے پاس گیا، علاج ہوا اور وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لو 10,000 اشرفیاں، اس نے کہا نہیں پیسے میں نہیں لیتا۔ پھر وہ بندہ آیا اس کے پاس جو بھید بدل کے آتا تھا، کہتا ہے نکالو 1000 اشرفی۔ کہتا بادشاہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے جناب وہ جو پیر تھا وہ تو میں تھا، کہتا تب میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دے رہا تھا تم نے نہیں لی، اور ابھی 1000 لینے آ گئے تم بڑے بیوقوف قسم کے بھید بدل کے آنے والے بندے، بڑے بیوقوف۔ اس نے کہا نہیں نہیں بیوقوف نہیں ہوں میں، بھید ضرور بدلتا ہوں، مداری ضرور ہوں، لیکن وہ جو پیر کا پیشہ تھا وہ مقدس پیشہ تھا، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا خان صاحب حکومت چلائیں سیاست کریں، لیکن ریاست مدینہ بہت مقدس نام ہے، ریاست مدینہ بنا کے، اور آسیہ ملونہ آپ کے دور حکومت میں رہا ہوئی، چلو وہ عدلیہ پہ ڈال دیں جس پہ بھی ڈال دیں، انڈائریکٹلی آپ نے اسے ڈیفینڈ کیا تھا کسی نہ کسی معاملے پہ ٹی وی پہ آ کے، اور اسے رہا کرنے کے لیے آپ نے 80,000 لوگوں کو، 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو جیل میں ڈالا۔ مجھے یہ ہمیشہ اختلاف رہے گا، مجھے اس کی سنسیریٹی پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا ہمیشہ کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتا تھا اس سے یہ ہوا کیسے، کروایا گیا ہے، جیسے بھی ہوا ایمان کا بھی تقاضا بھی تو۔ انہوں نے اقوام متحدہ میں تقریر کر کے وہ کفارہ پورا نہیں کر دیا۔ میں اپنے گھر میں اپنے ملازم سے ظلم کروں اور آپ کے سٹیج پہ آ کے تقریر کر کے بولوں کہ ملازموں کو حقوق دینے چاہیے، قول و فعل میں تضاد، زمین آسمان کا تضاد، آپ مجھے کیا بولیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے؟ کوئی آپ مجھے عمران خان صاحب کی خوبی بتائیں گے ابھی تک؟ ہینڈسم آدمی ہے، نہیں انگریزی اچھی بول لیتا ہے، حکومت کے تقریر ہماری طرح اچھی کر لیتا ہے، اور تقریر کہاں اچھی، آپ ہی ایڈمائر ہیں تقریر، مطلب وہ باقیوں کی نسبت، مطلب میں وہی بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کیا خوبی میں آپ کو بتاؤں؟ بالنگ اچھی کرا لیتا ہے، بیٹنگ اچھی کر لیتا ہے، کیچ بھی پکڑ لیتا ہے کبھی کبھی۔ ابھی تک آپ کا جن چیزوں پہ اختلاف رہا وہ کون کون سی؟ مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں کہتا ہوں معیشت مہنگی ہوتی ہے، معیشت کا برا حال ہوتا ہے، ہم ٹھیک ہے معاشی استحصال میں وقت پہ بہتر ہوں گے، اقوام عالم کے ساتھ برابری کی سطح پہ جیئیں، امریکہ بھارت اسرائیل تو خیر الگ معاملہ ہے، امریکہ بھارت کو یار بھائی بنا لو، باپ تو نہ بناؤ۔ مطلب سکوت کشمیر ہوا یا نہیں ہوا آپ مجھے بتا دیں، ہو گیا نا؟ کشمیر پہ بات کرتے سر اس پہ خاموشی ہے، اس پہ کچھ عمل درآمد نہیں کیا، باتیں، آپ کو تھوڑا سا ایگریسو ہونا چاہیے تھا، مجھے اس پہ اختلاف ہے، آپ کو مذہبی ایسپیکٹ سے اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بولیں بھائی میں جتنا بھی ماڈریٹ آدمی ہوں، ماڈرنزم کو فالو کرنے والا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں ہے، میں ٹھکراتا ہوں امریکہ یورپی یونین کے فیصلے کو، جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو مجھے بار بار بولتے ہیں کہ بھئی آسیہ کو رہا کرو، یا آسیہ کے معاملے میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل فورم پہ یہ باتیں کی گئی ہیں، تو اس معاملے میں اس کے علاوہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، ملک میں مہنگائی ہے یا نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوتے رہے، شب و فراز ملک پہ آتے رہے، لیکن ہماری سالمیت نظریہ پاکستان میں، نظریہ پاکستان شروع ہی حضور کی ذات سے ہوتا ہے، ختم بھی وہیں پہ ہوتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔